السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ تیسرے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ اور ان کے علماء کی جو بہت خطرناک شرارتیں اور جرائم تھے ان کو بیان فرمایا ہے، اور ان کا آخرت میں جو انجام ہوگا اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قسم پرسی اور بے چارگی کا جو عالم تھا، اس پس منظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، فارس اور یمن کے ممالک کی فتوحات کی خوشخبری سنائی تھی، تو منافقین مذاق اڑا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے بادشاہت، عزت اور ذلت
اور اپنی بے پناہ قدرت کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی بادشاہت دینے والا ہے، اللہ ہی عزت و ذلت دینے والا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بنائیں، کہ کہیں اس دوستی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ان سے ظلم نہ ہو جائے، اور یہ بہت اہم پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے بے پایاں علم کو بیان کر کے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں، ایسے ظالموں قاتلوں کو آپ دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی توریت اور انجیل؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک جماعت پہلو تہی کر کے منہ موڑ لیتی ہے اور اللہ کی کتاب کا حکم قبول نہیں کرتی۔ یہ ان کی لاپرواہی اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر ہمیں جہنم کی سزا دی بھی گئی تو صرف چند دنوں کے لیے۔ ایسی من گھڑت باتیں اور ایسے من گھڑت عقیدوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ ان سے کہو کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسے لوگوں کو اللہ اس دن اکٹھا کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اس وقت ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ یہ بھی دعا کرتے ہوئے کہیے کہ اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، آپ ہی بادشاہت جسے چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ آپ جسے چاہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں اور جس سے چاہیں آپ عزت لے کر اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ سارا خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے، بے شک آپ ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان نکال لاتے ہیں، اور جسے آپ چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی دوستی ان سے کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے اسے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، ہر حال میں اللہ کو اس کا علم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے چھپ جائے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یاد کرو اس دن کو جس دن ہر شخص اپنے کیے کا پورا پورا انجام اپنے سامنے حاضر پائے گا، چاہے وہ برا عمل ہو چاہے اچھا عمل ہو۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کو ہولناک دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے گا کاش یہ دن ہم سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، یہود و نصارہ ایسی قومیں ہیں جن کے کرتوتوں کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری حدیثوں میں ان کے احوال بیان کیے ہیں، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا نہیں، ورنہ جو جو جرم انہوں نے کیے ہیں تم بھی وہ کرو گے۔ یہ ایک وارننگ بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ رکوع کے آغاز میں اللہ پاک نے یہودیوں کے جرائم بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کئی سو پیغمبروں کو انہوں نے بیک وقت قتل کیا تھا، ایک ہی وقت میں۔ اور جو لوگ اٹھے تھے پیغمبروں کے قتل کے خلاف انصاف کی آواز لے کر، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ ایسے سفاک بے رحم ہیں یہودی جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور نصارہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے سارے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، اور آخرت میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ان کے ایک کرتوت کو اللہ نے اور بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب کا علم تو ان کو دیا گیا، توریت کا علم دیا گیا، انجیل کا علم دیا گیا، لیکن جب توریت اور انجیل کی روشنی میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے مقدمات کا فیصلہ کر دیا جائے، تو نہیں آتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اس کی روشنی میں انصاف جو ہوگا وہ مکمل ہوگا، لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ کئی مرتبہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ لا کر توریت پیش کرتے تھے اور اصل آیت چھپا کر دوسرا جملہ اس کے اندر داخل کر کے وہ پڑھ کر سناتے تھے۔ اب توریت کی زبان تو مسلمان جانتے نہیں تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس طرح مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں اور اپنی کتاب کے اصل علم کو چھپا کر ان کو دوسری باتیں بتا کر ہم اپنا دامن صاف کر لیں، اپنا دامن گناہوں سے بچا لیں۔ لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو عزت دے دیتا ہے، اور جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا بھی اس کو عزت دینا چاہے تو عزت نہیں دے سکتی، وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ ان یہودیوں کی ایک بہت ہی غلط سوچ، بہت ہی غلط عقیدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، جس کا کچھ اثر مسلمانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے۔ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔
ہم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر ہمارے کسی جرم کی وجہ سے جہنم میں ہم کو داخل بھی کیا گیا تو چند دن رہیں گے، پھر اس کے بعد فوراً جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ کفر شرک بھی کرنے لگ گئے تھے۔ کفر شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہی ہے، جنت میں داخلہ ناممکن ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہہ کے جو من میں آتا تھا وہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنت تو ہمارا حق ہے۔ ایسے بہت سارے نادان مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جو بھی کالا پیلا کر لیں جہنم میں تھوڑی جائیں گے، ہم جہنم کی آگ بھی ہم کو چھوئے گی نہیں، جہنم کا دھواں بھی ہم کو چھوئے گا نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اگر کفر شرک نہیں ہے، اگر کفر شرک زندگی میں نہیں ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو گناہوں کی سزا اگر اللہ دینا چاہے گا تو دے کر پھر جنت میں پہنچا دے گا، لیکن خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کفر شرک میں مبتلا ہے تو وہ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو جنتی 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 کہتا رہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، کفر شرک کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچے گا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو جنت کی خوشخبری حضور نے سنائی تھی، وہ تو ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، اور بہت سارے گنہگار مسلمان بالکل بے خوف رہتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں کالا پیلا کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اس طرح کے خیالات نیک اعمال ہوں، نیک عقیدہ ہو، ایمان ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے۔ اس کے بعد پھر غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صورتحال یہ تھی کہ 24 گھنٹہ وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ گھر جا پا رہے تھے، نہ پیشاب پاخانے کے لیے وقت نکال پا رہے تھے، نہ کھانے پینے کی کوئی شکل تھی، دن رات خندق کھود رہے تھے، کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے اور کہنے لگے جو آپ نے لائن ہم کو دی ہے خندق کھودنے کی، اس میں ایک چٹان آ گئی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، بہت ہم نے زور لگایا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کدال لیا اور ایک مرتبہ مارا، روشنی ہوئی، دوسری مرتبہ مارا، روشنی ہوئی، تیسری مرتبہ مارا، روشنی ہوئی۔ آپ نے 3 مرتبہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ملک روم عطا فرما دیا، ملک فارس عطا فرما دیا، ملک یمن عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت یہ تھی کہ کھانے کا وقت نہیں مل رہا تھا، اور خوشخبری سنائی جا رہی روم اور فارس اور یمن کی فتوحات کی، تو منافقین مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو ان کا تو یہ حال ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں ملکوں کو فتح کرنے کا۔ اس پس منظر میں اللہ پاک نے یہ دعا بتائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناجات کی شکل میں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم مالک الملک،
اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے آپ چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ آج روم کے، فارس کے، یمن کے بادشاہ دوسرے ہیں، اللہ کی قدرت سے ذرہ برابر یہ باہر نہیں ہے کہ کل وہ ان سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ ساری کی ساری من و عن پوری ہوئی۔ آپ نے ان ممالک کے خزانوں کی چابیاں فرمایا تھا کہ مجھے دے دی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم کو کہا تھا کہ پورے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، اور اب ہم ان خزانوں کو نکال کر اپنے یہاں جمع کر رہے ہیں۔ سونے کے ڈھیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایسے ہوتے تھے کہ گونٹا بھر بھر کے سونے کی اشرفیاں کونے میں پڑی رہتی تھی، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ کی قدرت مزید بیان کی گئی کہ اے اللہ آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہر سال ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات کے کچھ حصے دن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، دن کے کچھ حصے رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہے کوئی طاقت رات اور دن پر کوئی اپنا تصرف کر سکے؟ ایک سیکنڈ کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ گردش لیل و نہار، رات اور دن کے آنے جانے میں کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی تنظیم ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ موسموں کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی مزید قدرت بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ آپ بے جان چیز سے جاندار نکالتے ہیں اور جاندار چیز سے بے جان نکالتے ہیں۔ آپ کی قدرت کا یہ عالم ہے۔ سادہ سادہ اس کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں، جیسے انسان ہے، ایک جاندار مخلوق ہے، اس کے جسم سے اللہ نطفہ نکالتا ہے، نطفہ بے جان پانی کا قطرہ ہے، پھر اسی بے جان نطفے سے اللہ جیتا جاگتا انسان پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ظاہری مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں، اور ایک اس کا مفہوم روحانی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان والا اور نیک شخص جاندار ہے، اور کفر کرنے والا نافرمان بے جان ہے۔ اللہ جاندار سے یعنی ایمان والے سے، بے جان یعنی کافر پیدا کرتا ہے، اور بے جان یعنی کافر سے جاندار یعنی ایمان والا پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، بے جان تھا، اللہ نے ان سے جاندار پیدا کیا، خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور نوح علیہ السلام جاندار تھے، پیغمبر تھے، ان سے اللہ نے ان کا کافر بیٹا پیدا کیا جو ان کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عالم سے جاہل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جاہل سے عالم اللہ پیدا کر دیتا ہے، نیک سے بد پیدا کر دیتا ہے، بد سے نیک پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک جگہ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اے اللہ بے شک آپ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ آگے چل کر پھر اللہ پاک نے اس آیت کو دہرایا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔
تو جس قادر مطلق کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ آج تم بے سر و سامان ہو، کل ملک فارس اور روم اور یمن کے تم مالک ہوگے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کچھ دنوں تک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بہت دنوں تک، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اور زیادہ دنوں تک جو فتوحات ہوئی ہیں ان کی تاریخ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسلمانوں کے روشن دن ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے پس منظر میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے فتح مکہ سے پہلے کا۔ صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ مکے کے لوگ مدینہ منورہ آئیں، مدینہ منورہ کے لوگ مکہ مکرمہ آئیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، آؤ جاؤ، جنگ بند، آنا جانا شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دین کی دعوت دینے والوں کو پورے عرب میں پھیلا دیا، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، چاروں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اور اس دین کی دعوت کے 2 سال ایسے گزرے کہ مسلمانوں کی تعداد کئی گنا ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف 1400-1500 صحابہ تھے، اور ابھی 2 سال میں 10,000 صحابہ ہو گئے، 10,000، کئی گنا۔ اب کافروں سے ایک غلطی ہوئی جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھا، جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی، غداری انہوں نے کی، اور ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم سے غداری ہوئی، ہم سے صلح حدیبیہ کی مخالفت ہوئی، تو وہ معافی مانگنے کے لیے آئے مدینہ منورہ، لیکن حضور نے نہ ہاں کہا نہ ہوں کہا، خاموش رہے، وہ چلے گئے واپس۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری کا مزہ چکھانے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور خفیہ انداز میں، بالکل چھپ کر، مدینہ منورہ میں ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، نیزے بنائے جا رہے ہیں، تیر کمان بنائے جا رہے ہیں، جنگی جو ساز و سامان ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ بنائی جا رہی ہے، جنگ کی مکمل تیاری ہو رہی ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ اس موقع پر ایک بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک جاسوسی کا لیٹر مکے کے کافروں کو بھیج دیا کہ ہوشیار رہنا، مسلمان تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اچانک تم پر حملہ کر دیں گے، ہوشیار رہنا، تم بھی اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ بدری صحابی ہیں، بدری، غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ کافروں کی دوستی میں انہوں نے یہ جرم کر ڈالا، جاسوسی کا لیٹر لکھ دیا اور ایک عورت کو دے کر کہا جاؤ لے جاؤ، مکے کے فلاں 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 کافروں کو دے دینا۔ اب وہ عورت چپکے سے اکیلی جا رہی ہے، اونٹنی پر سوار چلی جا رہی ہے۔ ادھر وحی کے ذریعے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ دیکھو تمہاری جنگ کی تیاری کا علم کافروں کو ہوا چاہتا ہے، فوراً دوڑاؤ گھوڑے۔ روضہ خاک کے مقام پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک جاسوسی کا لیٹر ہے، واپس لے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ایمرجنسی، ارجنٹ، 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھوڑا دے کر کہا جاؤ، ایک دم تیزی سے جاؤ
اور روضہ خاک کے مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، وہ لے آؤ۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں بہادر صحابہ اور بڑے شاندار شہ سوار صحابہ تھے۔ یہ تیزی سے نکلے اور بالکل ٹھیک روضہ خاک مقام پر ایک عورت ان کو نظر آئی، اکیلی۔ روکے اس کو، رک گئی۔ لیٹر نکال، خط نکال۔ اس نے کہا دیکھ لو، جھڑتی لے لو، کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ میرا سامان ہے، سامان تلاش کر لو۔ سامان تلاش کیے، اس کی جھڑتی لیے، کہیں کچھ لیٹر وٹر ملا نہیں۔ وہ تو پکے ایمان والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچی بات ہے۔ ہمارے تفتیش کرنے میں اور تلاشی لینے میں غلطی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر سختی سے کہا کہ دیکھ، اگر تو سیدھے سیدھے لیٹر نہیں دے گی تو ہم تیرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، ہاں یاد رکھنا اس کو۔ وہ ڈر گئی، اس نے کہا ذرا دور ہٹو، دور ہٹو۔ یہ دور ہٹ گئے تو اس نے بالوں کی بچھڑے میں سے، بالوں کے جوڑے میں سے وہ لیٹر نکال کر ان کو دیا۔ اس عورت کو کچھ نہیں کیا انہوں نے، خاموشی سے لیٹر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے لیٹر پڑھوایا تو وہ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدری صحابی تھے، ان کی طرف سے لیٹر لکھا گیا تھا کافروں کے نام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نکال لی، اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے، اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے، جذباتی نہیں تھے، کان کے کچے نہیں تھے، معاملے کو سمجھتے تھے۔ آپ نے کہا حضرت عمر سے کہ ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی مت کیجئے گا، مجھے کچھ بولنے کا موقع دیجئے۔ دیکھو میں مکے کا رہنے والا ہوں، لیکن مکے میں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور یہ جتنے مہاجرین صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سارے رشتہ دار ہیں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، سب رشتہ دار ہیں، تو ان کے رشتہ دار ان کے سامانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میرے سامانوں کی، میرے بال بچوں کی حفاظت کے لیے میں کچھ احسان کر دوں کافروں پر، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے سامان کی حفاظت کریں گے، میرے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، بس اس غرض سے میں نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ میں نہ منافق ہوں، نہ کافر ہوں، نہ مشرک ہوں، اور نہ ہی میں غدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تیش میں تک، نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، اس کی گردن اڑا دوں گا، منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ذرا ٹھہرو تو، یہ جو بات بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں، غلط نہیں بول رہے ہیں۔ یہ بدری صحابی ہیں، بدری، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، جاؤ۔ تو اللہ نے مغفرت کر دی ہے، تو اب ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت اس پس منظر میں اس قسم کی آیتیں قرآن کریم میں کئی جگہ نازل ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بنائیں۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس قسم کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکے سے آئے تھے، تو کچھ کافر ان کے رشتہ دار بھی تھے، کچھ کافر ان کے دوست بھی تھے، اور زمانے جاہلیت کی دوستی قائم تھی۔ تو اس طرح کی کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی تھی، تو قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں کئی جگہ پر یہ تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہاں اگر کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے بچاؤ کے طریقے سے تم ان سے دوستی کرو گے تو اس کی اجازت ہے، لیکن دل کا تعلق اسلام سے ہونا چاہیے، دل کا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم اپنے کچھ تجارتی مقاصد کے تحت، اپنے کچھ اور بھی مقاصد کے تحت
غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اگر اس مصلحت کی وجہ سے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل کا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے، اسلام سے ہونا چاہیے۔ رواداری اسلام میں جائز ہے، رواداری یعنی دوسری قوموں کے ساتھ اچھے انداز میں ملنا جلنا، ان سے روابط رکھنا جائز ہے۔ خود صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کافروں کو چھوڑ دیا تھا۔ 80 کافر آئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چوکنے تھے، رات میں بھی چوکی داری کرتے تھے، فوراً 80 کے 80 لوگوں کو پکڑ لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معافی منگوائی اور ان کو چھوڑ دیا۔ رواداری اسلام میں جائز ہے، لیکن دل کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ اس نزاکت کا خیال ہم کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آخرت کی یاد دلائی ہے اور اپنے بے پایا علم کو بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے اس کو چھپاؤ کہ ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص کو اس کا کیا سامنے حاضر نظر آئے گا، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، کوئی عمل چھپ نہیں سکے گا، سارا کا سارا عمل سامنے آ جائے گا۔ 2 جگہ اللہ پاک نے جملہ فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عظمت کا خیال کر کے اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ 2 مرتبہ اللہ نے اس رکن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ سے بے خوف ہوئے تو نہ جانے کون سا جرم تم کر بیٹھو گے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچیں، اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایک جگہ اللہ پاک نے بیان فرما کر کہا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ سب ایسے ہوا میں منتشر ہو جا رہا ہے، جو تم بول رہے ہو وہ ایسے ہوا میں منتشر ہو جا رہا ہے۔ ایک دن تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تب تم کو سمجھ میں آئے گا تم کیا بول رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے یہی جملہ دہرایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی خشیت، اس کا خوف دل میں رہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ جہاں اس کی سزا کا ڈر ہو وہیں اس کی رحمت سے امید بھی ہو، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک آخرت کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اللہ پاک عالمی پیمانے پر عزت عطا فرمائے، تاج و تخت کا مالک بنائے، اس ملک میں ایمانداروں کو، امانت داروں کو، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والوں کو، صلح و آشتی سے کام کرنے والوں کو اللہ حکومت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔